تعالیٰ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے نازلہ کی حفظ کی باضابطہ کلاسیں جاری ہیں۔ باہر کے مسافر بچے بھی یہاں پر پڑھتے ہیں۔ تھوڑا عرصہ ہوا اس ادارے کو قائم کیے ہوئے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ دن دگنی رات دگنی اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی لائی اور ترقی کی۔ جیسا کہ ابھی مجھ سے پیشتر حضرت مولانا بیان فرما رہے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کی سرپرستی میں یہاں پر آپ حضرات کے شہر اور گرد و نواح میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے بھی کوشش ہو رہی ہے۔ تو آج کی مجلس میں میرا فرض بنتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، ان دونوں موضوع کو سامنے رکھ کر میں گفتگو کروں۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ اب بغیر کسی تمہید کے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں کم و بیش 1,20,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی چنانچہ کنز العلومات کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں۔ آپ دوست پڑھے لکھے بھائی اور ساتھی ہیں، اس بات کو آپ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو اللہ نبی بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، نبوت پر نقطۂ آغاز سیدنا آدم علیہ السلام تھے، نبوت کا نقطۂ انجام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم، سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وضاحت کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، کوئی اللہ کا نبی ایسے نہیں آیا جس پر اللہ نے وحی نہ کی ہو، کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جسے اللہ نے معجزہ نہ دیا ہو، کوئی نبی اس دھرتی پہ ایسے نہیں آیا جسے اللہ نے معراج نہ کرائی ہو۔ معراج کا معنی صرف اتنا کہ ہر نبی کو اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس پر ایسا لمحہ ضرور آیا کہ وہ اس وقت سب سے زیادہ رب کے قریب تھے، اسی کو ہی معراج کہتے ہیں۔ اور بس
یہ ایک اور بات ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، حضور علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، لیکن تمام نبیوں کو معراج ہوئی فرش پر، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی آسمانوں پر۔ جس طرح حضور علیہ السلام کی معراج میں اور باقی انبیاء کی معراج میں فرق ہے، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزے دیے، حضور علیہ السلام کو بھی معجزے دیے۔ تمام انبیاء اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں ایک فرق یہ کہ وہ نبی جس وقت اس دھرتی سے تشریف لے گئے ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ گئے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ نے قرآن مجید کا ایک معجزہ ایسا دیا کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کا وہ معجزہ آج بھی امت کے پاس موجود ہے اور قیامت کی صبح تک امت کے پاس رہے گا۔ میرے بھائیوں، اب میں تیسری گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام انبیاء علیہ السلام پر بھی اللہ نے وحی کی، پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پر بھی اللہ نے وحی کی، لیکن ان تمام انبیاء کی وحی میں اور حضور علیہ السلام کی وحی میں پہلا بنیادی فرق یہ کہ ان پر جو وحی ہوئی بعد انبیاء علیہ السلام پہ کتابیں اتری، تورات اتری، انجیل اتری، زبور اتری، صحف ابراہیم اترے، بعد انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کتابیں دی، بعد انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے۔ بائبل میں تقریباً 150 پرانی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے پہلے کے میرے بھائیوں اس کے اندر صحائف اور کتب جمع ہیں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کی، ان انبیاء کو بھی اللہ نے وحی کی، لیکن ان پر جو وحی نازل ہوئی وہ صرف اور صرف کتاب اللہ تھی۔ قرآن مجید جہاں کتاب اللہ ہے وہاں کلام اللہ بھی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے مشکل موضوع چھیڑا، لیکن آگے چل کر سہولت ہو جائے گی، آپ بھی اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے۔ اب میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، آپ حضرات کی پوری دینی قیادت کی موجودگی میں میرے بھائیوں، تورات صرف لکھی لکھائی چند تختیاں تھیں۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی وہ تختیاں، تورات کا اترنا مکمل ہو گیا۔ رہی میرے بھائیوں انجیل، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایک رات میں ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ انہیں کہنا تھا کہہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے اس کا اظہار کیا، جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ تورات کا اترنا صرف اتنا، انجیل کا صرف اترنا اتنا۔ اب میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کے اترنے کی بابت میرے بھائیوں، یہ ایسے نہیں کہ لکھی لکھائی تختیاں حضور کے سپرد کر دی گئی۔ قرآن مجید کا اترنا ایسے نہیں کہ ایک رات میں پیغمبر اسلام پر خاص کیفیت طاری کر کے قرآن مجید آپ کے سپرد کر دیا گیا ہو، ایسے نہیں۔ میرے بھائیوں، 23 سالہ دور نبوت میں ضرورت کے مطابق ادھر ضرورت پیش ہوتی تھی، وہی الہی کے ذریعے حق تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام پر اس کا جواب نازل کرتے،
امت کے سپرد کر دیا جاتا، اور یوں وہ امت 23 سالہ دور نبوت میں قرآن مجید کی الحمد سے لے کر بناس تک اس نعمت سے سرفراز ہوئی۔ میرے بھائیوں، اب میں درخواست کرتا ہوں ان آسمانی کتابوں میں اور قرآن مجید میں ایک بنیادی فرق یہ بھی کہ آپ اس جدید دور میں، جدید ٹیکنالوجی کے دور میں آپ حضرات چاند پر چلے جائیں یا مریخ پر، روئے زمین کا آپ حضرات سروے کریں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام کی ذات اقدس تک سوائے قرآن مجید کے جتنی کتابیں صحیفے وحی نازل ہوئی، اوریجنل حالت میں مشرق سے مغرب تک آپ حضرات سروے کر لیں، کہیں پر کوئی وحی اوریجنل حالت میں جس طرح کہ وہ اپنے نبی پر اتری تھی موجود ہو، اس کا ریکارڈ نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ہاں، البتہ یہ اعزاز صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جس آب و تاب کے ساتھ، شان و شوکت، چاہ و جلال کے ساتھ، عظمت اور وقار کے ساتھ عرب کے ریگستانوں میں پیغمبر اسلام کی ذات اقدس پہ یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا، میرے بھائیوں سنو، بغیر فرق ایک ذرہ کے آج بھی اوریجنل اسی حالت میں امت کے ہاتھوں میں موجود ہے جس طرح کے 1400 سال پہلے صحابہ کرام کے ہاتھوں میں محفوظ تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اور ان آسمانی کتابوں میں تیسرا بنیادی فرق یہ کہ مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کسی یہودی کے پاس جائیں اور جا کر ان سے پوچھیں کہ میاں تمہارے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو کتاب تورات اتری تھی، تمہارے پاس اس کا کوئی حافظ ہے؟ میرے بھائیوں، ساری دنیا کی یہودیت ہمارے ندامت کے گردن جھکا دے گی، پوری تورات کو رہی درکنار، اس کے چند ورقوں کا، اس کے چند صفحوں کا، اس کے چند رکوع کا دنیا کے اندر کوئی حافظ ہو، ایک آدمی بھی ان کے پاس موجود نہیں۔ آپ میں سے کوئی دوست دنیا جہان کے بڑے سے بڑے مسیحی کے پاس کہ آج اس وقت روئے زمین پر پوری دنیا کے پارٹ پہ قبضہ مسیحیت کا ہے، لیکن آپ ان دوستوں سے پوچھیں کہ اے مسیحی کرم فرماؤ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو انجیل اتری تھی، آج تمہارے پاس اس کا کوئی حافظ ہے؟ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں روئے زمین پہ ایک آدمی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا جو انجیل کا حافظ ہو۔ اب اس کے مقابلے میں اے اہل اسلام گھوٹکی کے رہنے والے مسلمانان گرامی، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اب کسی دنیا جہان کے کافر کو کہے کہ وہ ہم مسلمانوں سے، قبلہ حضرت شاہ صاحب سے، حضرت پیر صاحب سے مطالبہ کرے کہ آپ کے پاس سید رحمت عالم کی ذات اقدس پر جو کتاب قرآن مجید اتری تھی، تمہارے پاس اس کا کوئی حافظ ہے؟ ہم جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس حافظ ہے، میں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنی ڈیمانڈ بتائیں، آپ اپنی ضرورت اور تقاضا بتائیں کہ آپ کو قرآن مجید کے کتنے حافظ درکار ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر وہ ایک مانگے تو اللہ کے فضل سے اس وقت روئے زمین پر 1.5 کروڑ قرآن مجید کے حافظ دینے کے لیے میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں آپ
کہ میں نے خود ذاتی طور پر اس آدمی کو دیکھا جس نے 9 مہینے میں قرآن مجید یاد کیا۔ میں نے اس آدمی کی بھی زیارت کی جس آدمی نے 3 مہینے کے اندر قرآن مجید یاد کیا۔ آپ نے بھی اس آدمی کا نام سن رکھا ہے جنہوں نے 1 مہینے میں قرآن مجید یاد کیا۔ میری مراد حضرت مولانا سلیم اللہ خان اور بھی امت کے اندر بہت سارے ایسے حضرات موجود، لیکن میں بطور مثال کے صرف مولانا سلیم اللہ خان کا نام پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ دیوبند میں پڑھتے تھے، آخری کتابیں پڑھ رہے تھے، گھر گئے رمضان المبارک کی چھٹیاں گزارنے۔ آج شام کو رمضان شریف کا چاند نظر آنا ہے۔ والد نے کہا بیٹا تو مجھے ساری کتابیں پڑھ لی، قرآن مجید بھی یاد کیا ہوتا، آج تراویح میں ہمیں سنا دے۔ مولانا سلیم اللہ خان فرماتے تھے والد صاحب کی خواہش پا کر میں نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا۔ میرا ارادہ تھا دن بھر جتنا قرآن مجید یاد ہو جائے گا رات کو تراویح میں سنا دوں گا۔ سارا دن لگا رہا، شام کو سپارہ یاد ہو گیا، میں نے وہ تراویح کے اندر سنا دیا۔ اگلے دن پھر سپارہ یاد ہو گیا، میں نے تراویح میں سنا دیا۔ روز سپارہ یاد کرتا رہا، 30 روزے بھی پورے ہو گئے، قرآن مجید بھی مجھے ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میں نے دنیا میں اس آدمی کو بھی دیکھا ہے، میں نے دنیا میں اس آدمی کو بھی دیکھا ہے۔ میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سرگودا والے، یہ حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے۔ اس بندہ خدا نے میرے بھائیوں 15 دنوں میں پورا قرآن مجید یاد کیا تھا۔ میرے بھائیوں، دور نہ جائیں، ایک ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان تمام حدیث کے ائمہ میں سب سے بڑے محدث حضرت امام بخاری کو شمار کیا گیا۔ میرے بھائیوں، جو فقہ کے بڑے امام ہیں ان ائمہ میں سب سے بڑا نام آتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ہزار شاگرد تھے، ان میں 2 بڑے نام ہیں، ایک حضرت مولانا، ایک حضرت امام ابو یوسف کا، دوسرے حضرت امام محمد کا۔ میرے بھائیوں، یہ جو امام محمد ہیں، ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں آئے۔ بہت ہی یہ اس زمانے میں مشکل کے ساتھ 18 سے 22 سال ان کی عمر ہوگی، خوب دراز قد، خوبصورت ان کا چہرہ، ان کی آنکھیں، ان کی پلکیں، ان کی پیشانی، ان کے ابرو۔ میرے بھائیوں، ان کی رنگت، ان کا چہرہ، ان کے جسم کی ساخت اتنے بڑے خوبصورت آدمی تھے کہ جو آدمی ان کو دیکھتا امام محمد کو، میرے بھائیوں، دیکھتا ہی رہ جاتا۔ کوئی آدمی حضرت امام محمد کو جو دیکھ کر سیراب نہیں ہوتا تھا۔ اتنے خوبصورت آدمی، 22 سال سے لے کر 18-22 سال کے درمیان ان کی عمر۔ ایک دن آئے حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس، مولانا فقیر محمد جہلوی گزرے ہیں، حدائق حنفیہ نامی انہوں نے کتاب لکھی۔ اس کتاب میں 1000 حنفی علماء کرام کا انہوں نے تعارف درج کیا ہے۔ اس میں وہ حضرت امام محمد کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت میں فقہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کچھ اور بھی پڑھا کہ اب فقہ پڑھنے کے لیے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے تفسیر پڑھی، میں نے حدیث پڑھی، میں نے جو ہے وہ اپنا اصول تفسیر پڑھا،
سر پڑھی، نحو پڑھی، منطق پڑھی، میراث پڑھی، میں نے یہ کتابیں پڑھی۔ حضرت امام صاحب دیکھ کے مسکرائے، فرمایا میاں تم نے چھوٹی عمر میں بہت سارے علوم حاصل کر لیے، آیا تم نے قرآن مجید بھی یاد کیا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت قرآن مجید تو یاد نہیں کر سکا۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ میاں تم واپس چلے جاؤ، جا کر قرآن مجید یاد کرو، جب قرآن مجید یاد ہو جائے میرے پاس آنا، اللہ مجھے بھی زندگی دے، اللہ تجھے بھی زندگی دے دے، وعدہ رہا میرے پاس آنا تو میں تمہیں فقہ بھی پڑھا دوں گا۔ میرے بھائیوں، امام محمد حضرت امام ابو حنیفہ کا حکم سن کر اپنے گھر کو واپس گئے۔ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد حضرت امام صاحب کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر حضرت امام صاحب سے درخواست کی کہ حضرت میں نے قرآن میں جو فقہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا بیٹا تم وہی ہو جو ہفتہ پہلے آئے تھے؟ عرض کی حضرت وہی ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا بیٹا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ واپس جاؤ، جا کر ایک قرآن مجید یاد کرو، جب یاد ہو جائے میرے پاس آ جانا۔ ہفتہ نہیں گزرا، آپ واپس آ گئے تو حضرت امام محمد نے جواب کے اندر کہا کہ حضرت دعا آپ نے کی، کرم اللہ نے کیا، برکت قرآن مجید کی، ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید یاد کر کے آ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں دور نہ جائیں، یہ آپ حضرات کے سندھ میں واقع ہے جسے دنیا ٹھٹھا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اسی ٹھٹھا میں حضرت مولانا محمد ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ گزرے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر علماء کرام میں سے تھے۔ حضرت مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے زمانے میں آپ حضرات کے ٹھٹھا شہر میں بھائیوں میں قرآن مجید کے حافظوں کی بات نہیں کر رہا، میں مردوں کی بات نہیں کر رہا۔ مولانا مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے زمانے میں آپ حضرات کے ٹھٹھا میں 700 بخاری شریف کی حافظہ عورتیں رہا کرتی تھی۔ یہ کل کی بات ہے اور آپ حضرات کے سندھ کی، ہر چند کے یہ میرا موضوع نہیں، لیکن بات آئی ہے میرے بھائیوں، میں اسے بھی پورا کر لوں، میں نے وقت بھی زیادہ نہیں لینا۔ میرے بھائیوں، میری درخواست ہے کہ حضرت امام محمد ایک دن بیٹھے تھے، حضرت امام صاحب کی خدمت میں ایک مستشرق آئے۔ مستشرق اس کو کہتے ہیں جو مسلمان تو نہ ہو لیکن پورا دین پڑھا ہوا ہو، اس کو مستشرق کہتے ہیں۔ ایک مستشرق آیا جو اسلام کی پوری تاریخ کو جانتا تھا، وہ آیا، اس کے ساتھ ایک اور ساتھی۔ ادھر اس کی نظر پڑی امام صاحب کے شاگردوں میں حضرت امام محمد پر کہ اتنا گورا چٹا، خوبصورت سا عالم دین اور 22 سال کی عمر کا، ابھی اس کی داڑھی اترنا شروع ہوئی، اتنا خوبصورت۔ تو اس نے یوں کر کے اپنے ساتھی کو کوہنی مار کے کہا کہ یہ جو بچہ بیٹھا ہے، یہ اپنا خوبصورت بچہ سامنے بیٹھا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس نے اس کے کان کے اندر کہا کہ اس کا نام ہے محمد۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں فَصَاحَ صَاحًا شَدِيدًا، چلایا، چلانا سخت، بڑے زور کے ساتھ چلا کے کہتا ہے اگر چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے تو بڑا محمد کتنا خوبصورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق بات چلی ہے، میں نے امام بخاری کی ایک بات کہی، اسے بھی لے لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، ان کا نام حضرت امام بخاری کا جو ہے وہ اپنا کنیت ان کی تھی ابو عبداللہ، نام ان کا محمد تھا۔
میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، ان کا نام بھی حضور والا کام جمع کیا حدیث شریف کو، تو میں آپ اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں، نام بھی ان کا حضور والا تھا، کام بھی ان کا حضور والا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حضرت امام محمد ہیں، ان کا نام حضرت امام بخاری، ان کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل۔ میرے بھائیوں ابھی آزاد ہوئی ہیں ریاستیں، آزاد ہوئی ہیں ریاستیں رشیا سے، ان میں ایک ریاست کا نام ازبکستان ہے، وہاں کے ایک بڑے شہر کا نام جسے بخارا کہتے ہیں، وہاں کے یہ رہنے والے تھے۔ سنو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، 1080 کے قریب انہوں نے حضرات 1080 کے قریب میرے بھائیوں انہوں نے مختلف اساتذہ سے علوم حاصل کیے تھے۔ حضرت امام بخاری کے 60 سے زیادہ استاد حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ان کے شاگردوں کے شاگرد تھے۔ یہ جو حضرت امام بخاری ہیں میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ایک دن گئے نا پڑھنے کے لیے، استاد بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں، یہ ان کی خدمت میں گئے، جا کر درخواست کی کہ حضرت مجھے بھی بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے۔ استادوں نے کہا میاں بیٹھ جاؤ، یہ سبق پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں جتنے طلبا ہوتے تھے پڑھنے کا انداز یہ ہوتا تھا، محدث آتے طلبا کی کلاس لگی ہوئی، وہ آ کر روایت بیان کرتے کہ میں نے یہ روایت فلاں سے لی، انہوں نے فلاں سے، انہوں نے فلاں تابعی سے، انہوں نے تبع تابعی سے، انہوں نے فلاں صحابی سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا رحمت عالم نے آگے اس کے متن کا بیان ہوتا، طلبا بیٹھے ہیں، کاغذ بھی لیا ہوا، قلم بھی لیا ہوا، ساتھ ساتھ سبق لکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری آئے، کہا کہ حضرت مجھے بھی پڑھنے کی اجازت دے۔ فرمایا میاں بیٹھ جاؤ تم بھی، وہ بھی بیٹھ گئے۔ ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ گزر گیا، حضرت امام بخاری کے پاس نہ کاغذ ہے نہ قلم، اتنا عرصہ بیت گیا۔ ایک دن تمام طلباء اکٹھے ہوئے، آئے حضرت امام بخاری کو آ کر گھیر لیا، لگے کہنے کہ حضرت امام صاحب اتنے دن ہو گئے آپ نے ایک حدیث نوٹ نہیں کی، علم تو وہی جو تحریر کی قید میں آ جائے، آپ نے نوٹ کچھ کیا نہیں، آپ کو خواب یاد رہے گا کوئی اور کام کرتے، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ مہینہ ہو گیا آج تک تم نے ایک حدیث نوٹ نہیں کی، وہ باتیں بناتے رہے، حضرت امام صاحب سنتے رہے۔ جب ان کی باتیں ختم ہوئی، ان سب کے درمیان آگ کی پالتی مار کے حضرت امام بخاری بیٹھ گئے۔ ساتھیوں کو کہا کہ میاں تم بھی بیٹھ جاؤ، وہ اعتراض کرنے والے بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے کاپیاں اپنے بغلوں میں دبا رکھی، قلم اپنے جیبوں میں سجا رکھا۔ حضرت امام صاحب آگ کی پالتی مار کے بیٹھ گئے، لگے فرمانے کہ میاں بہت اچھا تم نے میرے اوپر اعتراض کیا کہ تم نے کچھ نہیں یاد کیا، کچھ نہیں لکھا، یہ بات ٹھیک ہے، میں نے لکھا کچھ نہیں، لیکن میں جو سنتا رہا اللہ کے فضل سے میرا اللہ مجھے یاد کراتا رہا، سب کچھ میرے سینے میں محفوظ۔ اب تم بیٹھ گئے ہو، سنو، جس دن میں آیا تھا اس دن سے لے کر آج تک استادوں نے 14,000 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، سبحان اللہ کہو، زور سے اب میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، تم اپنی کاپیوں کو دیکھنا شروع کرو۔ انہوں نے ورق پہ ورق الٹنے شروع کیے، حضرت امام بخاری نے حدیثیں سنانی شروع کی۔ اللہ کا سبحان اللہ، اللہ کا نام لے کر ایک مجلس میں 14,000 حدیثیں سنا دی۔ میرے بھائیوں بات آئی ہے، حضرت سیدنا تمام تر صحابہ کرام کی جماعت میں سب سے بڑا اعزاز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جاتا ہے
کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں یہ وہ واحد صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی حدیثیں بیان کی، پر ہزار کی تعداد میں۔ میرے بھائیو سنو، ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں گورنر تھے، ان کا نام تھا مروان بن الحکم۔ وہ مروان بن الحکم کو شکایت کی بعض لوگوں نے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں ادھر کوئی بات ہوئی ادھر حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دیتے ہیں، بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کی صحت کیا، معیار کیا ہے۔ اس کو مروان بن حکم نے اپنے ایک خاص کاتب کو بلایا، جہاں بیٹھے تھے اس کے پیچھے پردہ کرایا، اسے کہا کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ، کاغذ قلم لے لو۔ ادھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو بلوایا اپنی مجلس میں، بڑے اعزاز کے ساتھ بٹھایا، سوال کرنے شروع کیے۔ وہ سوال کرتے جاتے، حضرت ابو ہریرہ حضور کی حدیثیں سناتے جاتے، 1 2 3، کوئی نماز کا، کوئی روزے کا، کوئی حج کا سوال، کوئی زکوٰۃ کا، کوئی نکاح کا، کوئی طلاق کا، کوئی بازار کا، کوئی گھر کا، جو دنیا جہان کے مسائل تھے وہ رہنمائی لیتے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ جواب میں پیغمبر اسلام کی حدیثیں سناتے گئے، ایک مجلس میں 100 حدیثیں سنا دی۔ میرے بھائیوں، حضرت مروان بن حکم اٹھے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو رخصت کیا، کاتب کو بلایا، اس سے مسودہ لیا، کاغذ اپنی الماری کے اندر بند کر کے تالا لگایا، چابی جیب میں ڈالی۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، سال بیت گیا۔ سال کے بعد دوبارہ اسی کاتب کو بلایا، الماری کو کھولا، مسودہ کاتب کو دیا، پھر کہا کہ ذرا پیچھے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کو پھر طلب کیا، ان سے کہا حضرت آج سے جو سال پہلے، سبحان اللہ، تو آج سے جو سال پہلے آپ نے مجھے حدیثیں سنائی تھی، مہربانی کر کے ایک دفعہ پھر سنا دے۔ ادھر کاتب کو کہا کہ تم اپنے مسودے کے ورق پلٹنے شروع کرو۔ انہوں حضرت ابو ہریرہ نے وہ حدیثیں بیان کرنی شروع کی، اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے سال پہلے بیان کی تھی۔ وہ مسودہ دیکھتا گیا، یہ حدیثیں بیان کرتے گئے، یہ بھی اپنے آخر پر پہنچے، اس کا مسودہ بھی ختم ہوا۔ تو مروان نے کاتب کو بلا کے کہا کہ ہاں میاں سناؤ، کتنا فرق آیا؟ وہ رو کے آگے سے کہتا ہے کہ الفاظ کا فرق تو رہا، درکنار زیر زبر اور ترتیب کا بھی فرق نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، مروان بن حکم نے حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میاں ایک مدرسے کے جلسے پہ آئے ہو، میں نے مدرسے کے ماحول کو سامنے رکھ کر گفتگو کا آغاز کیا، سنو مجھ مسکین کی درخواست، میں گزارش کرتا ہوں آپ دوستوں سے۔ مروان بن حکم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ نعمت کہاں سے ملی؟ انہوں نے کہا بھائی کہاں سے ملنا تھی، میں حضور کی خدمت میں آیا، ایمان اسلام قبول کیا، صحابی کا درجہ پایا، دن بھر صحابہ کرام اپنے اپنے کاموں کو چلے جاتے تھے، میں رحمت عالم کے دروازے پہ پڑا رہتا، حضور جو فرماتے میں سنتا رہتا، کوئی بات یاد ہو جاتی، کوئی بات بھول جاتی۔ ایک دن میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، دین سیکھنے کی خاطر آپ کی خدمت میں پڑا رہتا ہوں، مجھے باتیں یاد رہتی ہیں، باتیں یاد نہیں رہتی۔ حضور نے میری طرف دیکھ کے فرمایا، میری طرف دیکھا، میں نے عرض کی حضرت آپ کو یہ ایسی دعا کر دے کہ میں آپ کو جو سنوں مجھے بھولنے نہ پائے۔ رحمت عالم نے میری طرف دیکھا، میں نے اوپر ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، حضور نے فرمایا اس چادر کو اتار کے
हुरैरा कहते हैं मैंने चादर को नीचे बिछाया, रहमत आलम ने कुछ पढ़ा, दम किया, कुछ बयान किया, उसकी तरफ फूंक मारी, मुझे कहा चादर ऊपर ओढ़ लो। मेरे भाइयों, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं उस दिन मैंने चादर अपने ऊपर लपेट ली। उसके बाद से लेकर रहमत आलम के विशाल तक चादर ऊपर ऐसी लपेटी कि हुजूर की कोई हदीस मुझसे छूटी नहीं। मैंने चादर लपेट ली और हुजूर की सारी हदीसों को जो सुनता था अपने दिल में समेटता गया। आज तक तो मुझे रहमत आलम की दुआ के सदके में सारी याद है। भाइयों, बात से बात चलती है, तुम्हें एक और बयान ये देता हूँ। आज से तकरीबन 100 साल पहले कादियानियों से मुताल्लिक एक केस था। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, हजरत मौलाना मोहम्मद हुसैन कोलो तारकपुरी, हजरत मौलाना अबुल वफा शाहजहानपुरी, हजरत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी, हजरत मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, इस सतह की दीनी क़यादत हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब, मेरे भाइयों, हजरत गुलाम मोहम्मद साहब घोटवी, हजरत मौलाना मोहम्मद सादिक बहावलपुरी, इतनी बड़ी दीनी क़यादत बहावलपुर में उस केस की समाअत के मौके पर तशरीफ लाई। उनमें हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी भी थे। भाइयों, मैंने वो मकाम देखा है जहाँ पर हजरत मौलाना बहावलपुर में मुंशी सिराजुद्दीन का मकाम था, जहाँ पर हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी वहाँ पर तशरीफ लाए। 2 हफ्ते तक आपका यहाँ पर क्याम रहा, 3 दिन तक अदालत में बयान होता रहा। रूटीन ये थी कि फजर की नमाज के बाद नमाज पढ़ी, फारिग हुए, चाय का कप लिया, अदालत में चले जाते, दोपहर तक, जोहर की नमाज तक अदालत लगती, 1 बजे 1:30 बजे उधर छुट्टी होती, वापस आते, नमाज पढ़ी, खाना खाया, लेट गए, असर के वक्त उठे, नमाज पढ़ी, मकाम के सहन में आकर बैठ जाते थे। सारे खित्ते के उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम वो वहाँ पर तशरीफ लाए हुए। हजरत मौलाना अनवर शाह क्या आए, पूरे इल्म का वहाँ पर गुलिस्तान कायम हो गया। आज असर की नमाज के बाद मौलाना अनवर शाह अपने रोफाका के साथ बैठे चाय पी रहे हैं, मजलिस लगी हुई है। वो देखो, एक आदमी 3 पीस सूट पहना हुआ, सूटर बूटेड, वो आदमी एक दफा इधर को गया, दूसरी दफा फिर इधर को, आ रहा है, जा रहा है, पतलून के अंदर उसने अपने हाथ अटकाए हुए, पेट उसका आगे को, गर्दन के अंदर सरिया फिट, बड़े नखरे के साथ कभी यूं जाता है, कभी यूं जाता है। मेरे भाइयों, ये एक फितरी अमर है कि कोई गुफ्तगू कर रहा हो, सामने कोई बोलना शुरू कर दे, तबीयत में रुकावट पैदा हो जाती है। शाह साहब ने भी देखा, एक आदमी इधर को जा रहा है, एक आदमी इधर को जा रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। शाह साहब ने चाय नीचे रखी, उस आदमी को बुलाकर कहा, मियाँ खैरियत तो है, कभी आप इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं। मेरे भाइयों सुनो, वो था हदीस शरीफ का मुनकिर, वो उधार खाए बैठा था कि हजरत शाह साहब बात करें, मैं आप पर एतराज करूं। शाह साहब ने पूछा, मियाँ खैरियत तो है, कभी इधर को कभी उधर को। उसने तड़ाक करके हजरत शाह साहब पे एतराज किया कि शाह साहब, मैंने आज एक ताजा झूठ पढ़ा है जिसको चल फिर कर हजम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो झूठ मुझसे हजम नहीं हो पा रहा। हजरत शाह साहब ने फरमाया, मियाँ कौन सा झूठ? उसने कहा, हजरत मैंने आज पढ़ा है कि हजरत इमाम बुखारी को 5 लाख हदीसें याद थी, भला किसी आदमी को
5 लाख हदीसें भी याद हो सकती हैं, जैसे उन्होंने बुखारी का इंतखाब किया। इतना बड़ा झूठ। आगे हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी थे, ज़ेरे लब मुस्कराए, उसकी तरफ देखा, आसमान को भी देखा, चेहरे पे हाथ फेरा, उसे बुला के कहा, मियाँ अगर हजरत इमाम बुखारी को 5 लाख हदीसें याद थी तो इसमें ताज्जुब की कौन सी बात है? मैं 1400 साल के बाद का आलिम दीन, मैं उनके शागिर्दों का शागिर्द, अगर उन्हीं 5 लाख हदीसें याद थी तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? 6 लाख हदीसें तो अल्लाह के फजल से मुझे भी याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, मैं आप दोस्तों से, मैं आप हजरत इमाम बुखारी के, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के, हजरत इमाम अबू हनीफा के, हजरत इमाम मोहम्मद के वाक़यात सुनाने की बजाय भाइयों नतीजे की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक बात आप दोस्तों से और अर्ज किए देता हूँ, उलमा बैठे हैं, मुझे खुशी है कि मैं इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू कर रहा हूँ। जिम्मेदारी के साथ मैं इन हजरात के इल्म को गवाह बना के कहता हूँ, सुनो, आज आपका मेरा कोई बेटा कुरान मजीद इस मदरसे में याद कर ले, कहीं पर याद कर ले, सुनो, आप तो बज़ाहिर यही कहते होंगे कि इस बच्चे ने हिफ्ज कर लिया। मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, इस नुक्ता नजर से न देखो कि इसने हिफ्ज कर लिया। सुनो, इस बच्चे ने हिफ्ज क्या किया कि इसका नाम उस फहरिस्त में लिख दिया गया जिस फहरिस्त के सबसे पहले हुजूर का नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। सुने भी हो, सुना भी कि मैंने क्या कहा? मैंने दावा ये किया कि इस दुनिया में सबसे पहले कुरान मजीद के हाफिज मोहम्मद अरबी की जात थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात सिर्फ यहाँ नहीं, उलमा मुझसे पूछे कहाँ लिखा है? भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, रहमत आलम की हदीस शरीफ है, इन उलमाए कराम भी उस मुझसे मुख्तर उस हदीस शरीफ को जानते हैं। रहमत आलम का जिस साल विसाल हुआ, उस साल मुबारक में जो उससे पहले रमजान शरीफ आया था, रमजान शरीफ गुजरा, हुजूर ने सहाबा से फरमाया, सहाबा हर साल मेरे पास जिब्रील आते थे, रमजान मुबारक में मेरे साथ कुरान मजीद का दौर करते थे, हर दफा एक दफा दौर करते थे। इस दफा जिब्रील अमीन ने मेरे साथ 2 दौर किए हैं। लगता यह है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान मुबारक था, इसलिए जिब्रील अमीन ने हर साल एक दौर करते थे, इस दफा 2 दौर किए। मेरे भाइयों, ये जो दौर करना है, हाफिज के साथ दौर करता है। हुजूर का फरमाना कि जिब्रील अमीन ने मेरे साथ कुरान मजीद का दौर किया, ये दलील है इस बात की कि मोहम्मद अरबी भी हाफिज थे, सैयदना जिब्रील अमीन भी हाफिज थे। आप हजरात के हजरत किबला शाह साहब के मदरसा से जो बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज करके जाए, उसके बच्चे ये न समझे, वो बच्चे, उनके माँ बाप ये न समझे कि इन्होंने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया, सिर्फ हिफ्ज मुकम्मल कर लिया, बल्कि उन्हें ये बावर करना चाहिए कि इन बच्चों का उस फहरिस्त में नाम लिख दिया गया जिस फहरिस्त के सरनामे पे हुजूर का नाम लिखा हुआ है। मेरे भाइयों, सुनो, उलमा से आपने सुना होगा, अर्ज मैं भी किए देता हूँ, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तबलीग, जिहाद, ये जितनी बातें हैं ये इस दुनिया के अंदर हैं। आखिरत में, जन्नत में ये इबादतें नहीं होंगी। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा। यहाँ मेहनत है, वहाँ नतीजा है, यहाँ इम्तिहान है, वहाँ उसके नतीजे का ऐलान है। सुनो भाइयों,
جنت میں نماز روزہ حج زکات نہیں ہوگا، یہ اعمال دنیا کے اندر ہیں، جنت کے اندر یہ اعمال نہیں ہوں گے۔ سنو، نماز روزہ حج زکات یہ جنت میں اعمال تو نہیں ہوں گے، قرآن مجید کی جنت کے اندر بھی تلاوت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان قرآن مجید کی جنت کے اندر بھی تلاوت ہوگی۔ آپ مجھ سے پوچھیں مولوی صاحب کیسے؟ بھائیو، میں دو حدیثیں عرضیے دیتا ہوں۔ ایک حدیث شریف تو یہ کہ جس وقت پوری خلق خدا میدان معاشر کے اندر جمع ہوگی، سیدنا داؤد علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کریں گے میدان معاشر میں، رحمت عالم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد میرا اللہ اب جیسے اس کی قدرت کے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، میرا اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ لیکن آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ تو میدان معاشر کی بات ہے، آپ جنت کی بات کر رہے تھے۔ چلو بھائیو، میں جنت کی بھی تمہیں سنائے دیتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن میدان معاشر میں فارغ ہونے کے بعد جب فیصلہ ہو چکا، کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنتی جنت کے اس حصے میں چلے جائے، نمازی اس حصے میں چلے جائے، جو اپنا رمضان المبارک کے سپیشلسٹ کے روزہ رکھنے کے وہ یہاں پر آ جائے، اللہ ان کو اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، یہ جو حجاج ہیں یہ ادھر چلے جائے، فلاں ادھر چلے جائے، حسب مراتب جنت تقسیم کر دی جائے گی۔ جب باری آئے گی نا قرآن مجید کی، سبحان اللہ، زور سے کہو یار، سبحان اللہ، جب باری آئے گی قرآن مجید کے حافظ اور قاری کی، میرا اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تم جنت کے اس حصے میں چلے جاؤ، تم جنت کے اس حصے میں چلے جاؤ، بلکہ حفاظ اور قراء سے کہا جائے گا کہ جتنے حافظ اور قاری ہیں لگاؤ لائن، یہاں پہ یہ جنت کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں، تم ان سیڑھیوں پہ سوار ہو جاؤ، قرآن مجید پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے اس سے مسئلہ نکالا کہ جنت میں نماز روزہ تو نہیں ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت جنت کے اندر بھی ہوگی۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں گفتگو لمبی نہیں کروں گا، معافی چاہتا ہوں، مجھے خیال نہ رہا، اب آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر آپ دوستوں سے اجازت لیتا ہوں۔ سنو، مجھ مسکین کی آپ سب حضرات سے درخواست یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میں نے آپ سب کی موجودگی میں چھوٹا سا ایک سوال عرض کرتا ہوں، اس سوال کا پھر جواب عرض کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے کہا کہ 1,24,000 انبیاء آئے، بعض انبیاء وہی تو اللہ نے تمام نبیوں کو کی، بعض نبیوں پہ صحیفے بھی اترے، بعض نبیوں پہ کتابیں بھی اتری۔ میرے بھائیوں، میرا سوال یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری، سیدنا داؤد پہ زبور اتری، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ صحف نازل ہوئے۔ میرے بھائیوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا۔ میرا یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ وہ کتابیں بھی آسمانی کتاب، قرآن مجید بھی آسمانی کتاب، وہ بھی اللہ کی طرف سے، قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے، وہ کتابیں بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے، قرآن مجید بھی سیدنا جبریل امین لے کر آئے۔ بھائیو، تم جاگ رہے ہو تو میں سوال قائم کرتا ہوں، علماء کی موجودگی میں وہ کتابیں جن پر اتری وہ بھی اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی۔ پھر سنو، سٹیٹس برابر ہے، آسمانوں میں اترنے میں تمام کتابیں برابر، جبریل کے لانے میں تمام کتابیں برابر، اللہ کی طرف سے ہونے میں تمام کتابیں برابر، جن پر اتری ان کی جماعت کے اعتبار سے تمام کتابیں برابر کہ وہ بھی نبیوں پر اتری۔
قرآن مجید بھی محمد عربی پہ نازل ہوا، وہ بھی اللہ کے نبی، حضور بھی اللہ کے نبی، جب ان کتابوں کا قرآن مجید کا سٹیٹس برابر آئے تو پھر میرا سوال یہ ہے بھائیو توجہ کرو، ہیں وہ بھی اللہ کی کتابیں، یہ بھی اللہ کی کتاب، پھر یہ فرق کیوں کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا، یہ فرق کیوں؟ آپ آئیں کیوں پر؟ میں جواب میں عرض کروں کہ برادران قرآن میں نہیں بھائی زور سے ایسے نہیں چلے گا، اور بلند میرے بھائیوں سنو کہ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا، آپ آئیں کیوں پر؟ میں جواب میں عرض کروں کہ برادران اسلام قرآن مجید کا محفوظ ہونا یہ صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت کا۔ اگر رحمت عالم کے بعد معاذ اللہ کوئی اور نبی بندہ ہوتا، آج قرآن مجید کا وہی حال ہوتا جو پہلی آسمانی کتابوں کا، حضور کے بعد واقعہ میں کوئی نبی بننا ہوتا۔ بھائیو توجہ کرے، آج قرآن مجید کی تلاوت نہ ہوتی، آنے والے نبی کی وحی کی تلاوت ہوتی۔ شریفوں سنو، مسجد نبوی سے لے کر آپ حضرات کے گھوٹکی کے اس مسجد کی اس مدرسے کی اس مسجد تک، یہاں سے لے کر وہ میدان محشر تک، پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ کو قرآن مجید کی تلاوتوں کا موسم بہار نظر آتا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور کی ختم نبوت۔ میرے بھائیوں حضور آخری نبی، آپ مل کے میرے ساتھ کہیں حضور آخری نبی۔ ایسے نہیں، تم حضور کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے۔ مل کے میرے ساتھ کہو نا کہ حضور آخری نبی۔ بولو بھائیو حضور آخری نبی۔ اب بولتے نہیں ہو، کہو نا حضور آخری نبی۔ بولو بھائیو حضور آخری نبی۔ حضور آخری نبی ہے، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ سنو میاں، نہ بھولنا اس حقیقت کو، آپ دوستوں کی خدمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تکرار کے ساتھ، اصرار کے ساتھ بار بار عرض کر رہا ہوں۔ سنو، علماء بیٹھے ہیں، آپ سے عرض کرتا ہوں، مسلمانوں، جس طرح میرا اللہ اپنی توحید میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں حضور بھی وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ توحید میں میرا اللہ وحدہ لا شریک، خاتم النبیین ہونے میں حضور وحدہ لا شریک۔ میرے بھائیوں، آپ کی میری خوش نصیبی، آپ میں اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ پہلے انبیاء اللہ کے حضور سر سجدے میں ڈال کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، آپ کو مجھے بن مانگے اللہ نے یہ نعمت دی کہ حضور کا بن مانگے اللہ نے آپ کو مجھے حضور کا امتی بنا دیا۔ بس میرا سوال آپ جواب دیں، میں آپ سے اجازت لوں۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جنہیں اللہ حضور کا امتی نہیں میرے بھائیوں بن مانگے اللہ نے مجھے آپ کو حضور کا امتی بنایا۔ آپ حضرات فرمائیں کہ جنہیں اللہ حضور کا امتی بنا دے انہیں پھر کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ بولتے نہیں ہو بھائی، جنہیں نہیں، اور اگر سبھی کو نہیں تو پھر سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ ایسے نہیں، تم نبی علیہ السلام کے طرفدار بن کر بولو گے،
فرش پہ بولو گے حاضری عرش پہ لگے گی. مل کے کہو نا میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں, آپ کو بولنے کی زحمت میں مبتلا نہیں کر رہا. اس سے انشاءاللہ غبار چھٹے گا, زنگ اترے گا, رنگ چڑھے گا. بھائیو آپ کی خدمت کر رہا ہوں. پھر میرے ساتھ کہو نا کہ حضور کا امتی جنہیں اللہ بنا دے انہیں پھر حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور نبوت کی ضرورت ہے نہیں. بولو نہیں. اگر سبھی کو نہیں تو سارے بولو نا میاں نہیں. ضرورت ہے نہیں. ہمیں حضور کافی, جو کہتے ہیں کافی بزرگ کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں حضور کافی. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ہمیں خدا بھی کافی, ہمیں مصطفیٰ بھی کافی. حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں. بولو اسی کو حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں. اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. میں نے اب تک جو بات کیا وہ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی آخری آسمانی کتاب. اب میں عرض کرتا ہوں پیغمبر اسلام اللہ رب العزت کے آخری نبی. میرے بھائیوں, اسلام کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے جب کبھی کسی بد نصیب نے کائنات کے کسی حصے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, حضور کی امت نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اس کے متعلق موقف اختیار کیا کہ یہ آپ کے بعد مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایران کے بہاءاللہ نے دعویٰ کیا, قادیان کے قذاب نے دعویٰ کیا. جس نے دعویٰ کیا امت نے کہا کہ یہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں. آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں. زور سے بولو نہیں. زور سے بولو نہیں. دسمبر میں ابھی 1 مہینہ گزرا, صرف جنوری کا, فروری چل رہا ہے. دسمبر کے مہینے میں آخری دنوں ہمیں اطلاع ملی کہ پنجاب گورنمنٹ میں ایک قادیانی ہے, ایس پی پولیس کا وقاص الحسن ندو کا. پنجاب گورنمنٹ اسے عام پولیس سے CPD میں لا رہی ہے. ہمیں پتہ چلا, ہم نے اس پر احتجاج کیا, جگہ جگہ میڈیا کی ریزولیشن کیے, دوستوں کو متوجہ کیا. حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جو وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ ہیں, انہوں نے اور دوستوں نے, ایک انبار یاسر صاحب ہیں تلاگان کے, وہ عوامی لیگ کے سینئر وزیر رہے, پرویز الہی ان دنوں وزیر تھا, وزیر اعلیٰ تھا. پتہ چلا کہ اس طرح ہو گیا ہے اور اس نے ایک قادیانی کو CTD کا SP لگا دیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, میں آپ جناب سے گزارش کرتا ہوں, آج پتہ چلا, ہم نے کوشش کی, آپ دوست سن کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے کہ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے, کفر ہار گیا, اسلام جیت گیا. پوری گورنمنٹ نے شکست تسلیم کی, اسے دوبارہ واپس بھیج دیا گیا اور اس طرح اسلام کو, مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب کیا. اسی کے ساتھ عین انہی دنوں یہ خبر لگی کہ ایک ابو بکر خدا بلندوں کا ہے, وہ ملعون پچھلے سال جنوری میں ریٹائر ہوا. اس سال جنوری میں سال ہو گیا ہے اسے ریٹائر ہوئے کو. جس وقت وہ گورنمنٹ ملازم تھا, ریٹائرمنٹ کی مہلت قریب آئی, مدت قریب آئی, اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, وہ اس کو توسیع دینا چاہتے تھے. ہم نے اللہ کا نام لیا, ڈنڈا کھڑکایا, اللہ نے کرم کیا کہ پھر وہ ان کا منصوبہ ناکام ہوا, وہ اپنے گھر پہنچا. سال ہو گیا اس کو ریٹائر ہوئے.
میرے بھائیوں اب پتہ چلا اسی سال دسمبر میں کہ ساتھ سے وہ جو گھر بیٹھا تھا ہماری موجودہ وفاقی گورنمنٹ جناب شہباز شریف، اس کے یہ دونوں ایک ساتھ پڑھتے رہے۔ ابو بکر خداوند قادیانی نے روکا، اس کے بعد گیا، جا کر اسے شیشے میں اتارا کہ مجھے نیب کا مجھے ڈیجی بنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں تقریباً ان کے گھر سے ہمیں اطلاع تھی، گورنمنٹ آج بھی ہم سے سورس مانگے ہم بتانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، ہمیں ان کے گھر سے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، منصوبے کہاں بنتے ہیں، سازشیں کہاں بن کھلاتی ہے، اللہ ہمیں مطلع کر دیتے ہیں۔ وہ پتہ چلا دوبارہ اسے لایا جا رہا ہے۔ ہم نے حضرت مولانا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کی۔ مولانا نے پوچھا آپ کو کس نے کہا؟ ہم نے کہا جی کوئی اور پوچھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے، آپ کو بتا دیتے۔ جب کہا مولانا کے فلاں نے بتایا، مولانا کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کہا اچھا اتنی بڑی پکی بات، اللہ کا نام لے کر مولانا نے ایک کو فون کیا، دوسرے کو فون کیا، آپ دوست تو ایک عالم سے تو کہو اے صوفیاء کرام کیوں تنگ کرتے ہو، زور سے تو کہو۔ ایک عالم دین کی ایک للکار سے اللہ نے کرم کیا، اللہ نے کرم کیا۔ وہاں تو ہمیں 24 گھنٹے گزرے، یہاں 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے۔ ادھر فون اٹھایا، ادھر کاروائی، اللہ کے فضل سے علماء کی موجودگی میں بابت کے فتنے سے اللہ حضور کی امت کی جان چھڑانے والے ہیں، اور یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ میں بھی چاہتا ہوں، میرا اتنا بیان کا ارادہ نہیں تھا، حضرت شاہ صاحب نے حکم فرما دیا، میں ان کے حکم کی تعمیل میں آ گیا۔ پہلے کئی دفعہ وعدے کیے، میں پورا نہیں کر سکا۔ اب میرے بھائیوں قمری شمسی اعتبار سے 78 سال میری عمر ہو رہی ہے، قمری اعتبار سے 81 سال کے لگ بھگ ہوں۔ اس عمر میں بہت سارے ایسے کام ہیں، صرف تبلیغ کرنا، جلسوں پہ جانا نہیں۔ میرے بھائیوں اور بھی ہزاروں جماعت کے کام ایسے ہوتے ہیں، یہ میٹنگ ہے، یہ فوٹری ہو گئی،